الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، اس وقت پوری ملت اور خاص طور سے ملت اسلامیہ ہند کے اندر بے حسی کا بہت زیادہ مادہ پایا جاتا ہے. اپنی حیثیت کا احساس اور اپنی ذمہ داری کا ادراک بہت گھٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے خرابیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. حالات نازک سے نازک تر ہو رہے ہیں. سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، کاروباری اور نجی زندگی میں ہر جگہ دقتیں، پریشانیاں اور الجھنیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن نہ تو ہمیں ان کا احساس ہے، نہ ان کا علاج تلاش کرنے کی فکر ہے، نہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کا ہمیں کوئی خیال آتا ہے. اسی وجہ سے جہاں جو بگاڑ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ اب اس امت کو سنبھالنے کے لیے نہ آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا. ہمارے معاشرے میں جو ذمہ دار ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی سطح پر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف ہمیں متوجہ بھی فرما دیا ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. فالامام راعٍ، امام جو تمام لوگوں کا سربراہ ہے وہ بھی ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اپنے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طرح گھر کا جو بڑا ہے وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، بیوی اپنے گرہستی کی ذمہ دار ہے، ملازم اپنے آقا کے مال و متاع کا، اس کی چیزوں کا ذمہ دار ہے، گھر کا سرپرست اپنے بچوں اور اہل خانہ کی نگرانی کا ذمہ دار ہے. لیکن اس وقت یہ احساس ہمارے اندر سے نکلتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے برائیاں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں. جو ہمارے دینی فرائض ہیں نہ ان کی طرف توجہ ہے، نہ جو خرابیاں ہیں معاشرتی اور دینی ان کے مٹانے کی فکر ہے. روز کوئی نہ کوئی نئی پریشانی سامنے آتی ہے. مثال کے طور پر آج کل سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نوجوان بچوں کے اندر جوا اور نشہ کی وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. نشہ کے بارے میں اور جوا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح طور سے ارشاد فرمایا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان
رجس من عمل الشیطان لعلکم فاجتنبوہ لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الخمر شراب یعنی نشہ، والمیسر یعنی جوا، من عمل الشیطان شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ اس سے بچو، اس سے پرہیز کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ جوا اور نشے کے ذریعے تمہارے درمیان آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے پیدا کرے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اور تم کو اللہ کی یاد سے روک دے اور نماز سے غافل کر دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ اب بھی باز آؤ گے، رکو گے؟ یہ انداز اللہ تعالیٰ کے خطاب ہے۔ اس کی مضرتیں کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور یہ ساری کوشش، یہ پلان شیطان کا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان دو چیزوں میں مبتلا کر کے ملت اسلامیہ کو، مسلمانوں کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل کر دے۔ نماز جو سب سے اہم فریضہ ہے، اور اللہ کی یاد جو اللہ سے رشتہ قائم کرنے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، ان دونوں سے اس کا رشتہ کٹ جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز پھیل رہی ہے، سننے میں آتا ہے بہت دنوں سے کہ نوجوان سگریٹ نوشی کے شکار ہو رہے ہیں، حقہ بازی چل رہی ہے، اور کل ہمارے بھتیجے نے موبائل کے اوپر ایک بوتل کی فوٹو دکھلائی، سرخ رنگ کی، کوئی نیا مشروب چلا ہے، نام کیا ہے اس کا؟ اسٹک انرجی نام ہے انرجی کا۔ اس پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ نشہ آور ہے، صاف لکھا ہوا ہے کہ بچے اور حاملہ عورتیں اس سے دور رہیں، صحت کو خراب کرنے والا، بیماری لانے والا، سب سے زیادہ عقل کو مفلوج کرنے والا یہ عمل ہے، لیکن پھیل رہا ہے۔ اس کے کچھ پہلے ٹھنڈی بیئر کے نام سے ایک نشہ آور چیز چلی تھی، اور لوگ سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ نشہ نہیں ہے، بیئر تو شرابی کا نام ہے۔ شراب ایسی خرابی ہے کہ ایک بیماری، ایک خرابی ہزاروں خرابیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے، عقل معوف ہو جاتی ہے، شہوت ابھرتی ہے، پھر غلط طریقے سے آدمی اپنی خواہشات پوری کرتا، غلط رشتے جڑتے ہیں، حرام کاریاں ہوتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اس کی وجہ سے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے عمل کے اوپر نگاہ رکھیں۔ سگریٹ نوشی ہو رہی ہے، حقہ چل رہا ہے، اور یہ انرجی والا جو مشروب ہے اس کو پیا جا رہا ہے، بازاروں میں بک رہا ہے۔ کیوں بازار میں فروخت ہو رہا ہے؟ مسلم معاشرے میں، مسلم محلے میں جس دکان کے اوپر یہ چیز فروخت ہو رہی ہے، ہمارے ذمہ دار لوگ جا کر اس کو روکتے کیوں نہیں کہ ہمارے محلے میں یہ چیز نہیں بکے گی؟ کبھی کبھار سننے میں آتا ہے کہ کسی بستی کے اندر شراب کی دکان کھلی تو وہاں کی عورتیں احتجاج کرتی ہیں، جا کر چڑھائی کرتی ہیں کہ دکان بند کرو، اور دکان بند ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سب چل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ایک دھن ہے، صبح سے اٹھے تو رات تک صرف کمانے کی فکر ہے، سوائے کمانے کے کسی چیز کی فکر نہیں۔ رات کو سوئے تو اسی کو سوچتے ہوئے، اور صبح کو بیدار ہوئے تو اسی کو سوچتے ہوئے، ساری فکر، ساری سوچ، ساری انرجی اسی میں خرچ ہو رہی ہے۔ گویا دنیا میں ہم صرف پیسہ کمانے کے لیے اور کھانے اور خرچ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارا کوئی کام ہی نہیں۔
یہ امت مسلمہ ہے، اس کا کام تھا دنیا میں بھلائی کو پھیلانا اور برائی کو مٹانا۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ جل شانہ یہی ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں پیدا کیا گیا ہے لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام کیا ہے؟ اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دینا اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا، وتؤمنون باللہ، اور خود اللہ پر ایمان لانا۔ اس کے دائرے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لیا جائے، ہمارا بچہ کسی خرابی کو تو مبتلا نہیں، کسی غلط عادت کا تو شکار نہیں ہو رہا، مسلمان کی اولاد ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اور اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی ہے۔ بچے کو دینی تعلیم دلائی ہے، قرآن پڑھنا سکھایا ہے، اس کو ضروری مسائل بتلائے ہیں، نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اس کو پاکی ناپاکی کے مسئلے جانتا ہے، ایک مسلمان کے کیا عقیدے ہونے چاہیے وہ عقیدہ جانتا ہے؟ نہیں۔ بہت شوق ہے، بچہ 3 سال 3.5 سال کا ہوا، اس کا کسی انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ کرا دیا، کسی کنڈر گارڈن میں کرا دیا، نرسری اسکول میں کرا دیا، اب پھر ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم مطمئن ہو گئے بچے کو پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کی تعلیم کیا ہو رہی ہے؟ وہ صرف انسان نہیں، ایک مسلمان کا بچہ ہے، اور سادہ صفحہ لے کر وہ پیدا ہوا ہے، جیسی تحریر اس کو لکھی جائے گی ویسی تحریر ہوگی۔ سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ اپنے بچے کی دینی تربیت کریں، تعلیم کی لائن سے بھی، تربیت کی لائن سے بھی، اچھی تعلیم دلائیں، دینی تعلیم دلائیں، اور اس کے ساتھ گھر میں اس کی نگرانی کریں، جھوٹ تو نہیں بولتا، غیبت تو نہیں کرتا، کسی کی تکلیف تو نہیں پہنچاتا، کوئی غلط عادت تو مبتلا نہیں ہے، چوری تو نہیں کرتا، قدم قدم پر اس کی نگرانی کی جائے۔ اس طرح جو تربیت حاصل کرے گا اس کا مزاج بنے گا، پھر اس کو ہم جس راستے پر چاہیں گے چلا لیں گے۔ لیکن اگر ہم صبح کو اٹھے اور کارخانے میں چلے گئے، آفس میں چلے گئے، دفتر میں چلے گئے، گدی میں چلے گئے، بیٹا کیا کرتا ہے؟ ماں نے ڈریس تیار کرا دیا، بستہ دے دیا اور اس کو پہنچا دیا گیا اسکول، آیا آپ کا کام کر رہا ہے، وہ کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو بوجھ بنے گا، ایمان سے عاری ہوگا، اخلاق اسلامیہ سے عاری ہوگا۔ سب سے پہلی ذمہ داری اس کی تربیت کی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ جو خطرناک زندگی ہوتی ہے نوجوانی کی، آغاز کی، اس میں امنگیں بھی ہوتی ہیں، جذبات بھی ہوتے ہیں، شوق بھی ہوتا ہے، خواہشات بھی ہوتی ہیں، اس وقت ان کا قدم بچلنے نہ پائے۔ موبائل دے دیا، ملٹی میڈیا موبائل ان کے ہاتھ میں آ گیا، قیمتی کیا کر رہے ہیں، کہاں سے رابطہ ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اس پرواہ نہیں، ہم اپنے کام سے لگے ہوئے ہیں۔ جب اپنے گھر کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر پائیں گے، اپنے ماتحتوں کو اچھی بات کا حکم نہیں دے پائیں گے، بری باتوں سے نہیں روک پائیں گے، تو باہر کیا کریں گے؟ یہ تو پورے معاشرے کی ذمہ داری تھی۔ ہر مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ کوئی غلط چیز دیکھے تو محبت سے اس کو سمجھائے، اچھی بات اس کو تلقین کرے۔ یہ جنگل کی زندگی نہیں ہے کہ ہر درندہ اپنی کھال میں مست ہے، معاشرہ ہے۔ معاشرہ کہتے ہی اس کو، معاشرہ کے معنی مل جل کر زندگی گزارنا، عشرت کے معنی زندگی، اور معاشرہ کے معنی آپس میں زندگی گزارنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی پریشانی کو دیکھنا، ایثار سے کام لینا، دوسرے کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنا، دوسرے کی خیر خواہی کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے جہاں کلمہ پڑھایا مجھے اس سے اقرار لیا، فرمایا کہ اس کا بھی اقرار کرو، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، دینی اور دنیاوی اعتبار سے جو اس کے حق میں بھلا ہے
اس کو بتاؤں گا، اس کے لیے کوشش کروں گا۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للمؤمن علی المؤمن ست خصال، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ حق اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا ادا کرنا ضروری ہو اور اس میں کوتاہی ہو تو باز پرس کی جائے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اسی میں ایک بات یہ بھی فرمائی، ینصح لہ اذا غاب و اذا حضر، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھلا چاہے، اس کی خیر خواہی کرے، اس کے سامنے بھی اور اس کے پیٹھ پیچھے بھی۔ اصل خیر خواہی یہی ہے کہ اس کی دنیا کے ساتھ اس کی آخرت بنانے کی کوشش کرے۔ بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ بیمار کو اسپتال پہنچا دیا، اس کا علاج کرنے میں مدد کر دی، کسی پریشانی میں اس کا ساتھ دے دیا، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ کوئی مسئلہ سامنے آیا تو اچھا مشورہ دے دیا، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ لیکن اصل خیر خواہی یہ ہے کہ اگر وہ کسی ایسے عمل میں مبتلا ہے کہ جو اس کے انجام کو خراب کرنے والا ہے، اس کی اولاد کو بگاڑ رہا ہے، اس کے گھر کا ماحول خراب کر رہا ہے، اس کی دینی زندگی کو متاثر کر رہا ہے، تو محبت سے اس کو سمجھایا جائے۔ اس کو آپ نے مسلمان کا حق قرار دیا، ینصح لہ اذا غاب و اذا حضر، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو یہ حق ہے کہ اس کی خیر خواہی کرے۔ آج ہم اس چیز سے بالکل غافل ہو گئے، اپنی اپنی کھال میں مست ہیں، اپنی اپنی غرض ہمارے سامنے ہے، خود غرضی کے شکار ہیں۔ ایثار نام کے کوئی چیز ہمارے اندر نہیں، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، دوسرے کو راحت پہنچانا، دوسرے کا نفع چاہنا، یہ تو مسلمان کی خاص پہچان تھی، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خاص پہچان تھی، جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ان کے پہچان میں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود ان کو فاقہ ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑ جائے۔ اٹھا کے پڑھیے سیرت کی کتابیں، حکایات صحابہ اٹھا کے دیکھیے، بے شمار واقعات ہیں۔ خود گھر میں بھوکے ہیں، مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں، مہمان آگے آئے، بچوں کو بھوکا سلا دیا، دسترخوان پہ کھانا لا کے رکھا، چراغ جلانے کے بہانے اٹھے اور اسے بجھا دیا۔ اب مہمان کے سامنے بیٹھ کر منہ چلا رہے ہیں، چپڑ چپڑ کی آواز بنا رہے ہیں تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں، اور خود بھوکے رہ کے مہمان کو کھلایا۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اگلے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری رات کی ادا بہت پسند آئی، اس نے یہ آیت نازل فرمائی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ حکایات صحابہ میں واقعات لکھتے ہیں کہ میدان جنگ میں زخمی پڑے ہوئے ہیں، آخر وقت میں پیاس کی شدت ہوتی ہے، ایک صاحب پانی کا مشکیزہ لے کر زخمیوں کے اندر ٹہل رہے ہیں، کوئی پیاسا ملے تو اسے پانی پلا دیں۔ کسی نے پانی کے لیے اشارہ کیا، اس کے پاس پہنچے، بغل سے کراہنے کی آواز آئی، وہ بھی پیاسا تھا، اشارہ کرتے پہلے اسے پلاؤ۔ وہاں پہنچے تو اس کے بغل سے ایک آواز آ گئی زخمی کی، اشارہ کرتے پہلے اس کو پلاؤ۔ جب تک کہ اس کے پاس پہنچے اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوٹ کر دوسرے والے کے پاس آئے، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پہلے والے کے پاس پہنچے جو ان کا عزیز تھا، وہ بھی انتقال کر چکا تھا۔ ایسے وقت میں یہ ایثار کی صفت ختم ہو گئی ہمارے اندر۔ ہم ایک پیسے کا ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا ہے، اجنبی ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاملات کی صفائی ہو جائے، ہمیں اپنا حق مل جائے، دونوں چین سے رہیں، لیکن نہیں لٹکائے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا مزہ اس میں آتا ہے، لٹکائے ہوئے، حل نہیں کرنا چاہتے، یہ خود غرضی ہے، ایذا رسانی ہے۔
کہ بھائیو جب تک ہم اپنے ماحول کو نہیں بدلیں گے اللہ کے راہ میں متوجہ ہونے والی نہیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ ہم جیسا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کریں گے، اللہ کا معاملہ ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ الخلق عیال اللہ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ إِلَىٰ عِيَالِهِ، حدیث ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ یہ متفرق باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، بے حسی ہمارے اندر جو آ گئی ہر لائن سے، اپنے دین کے بارے میں بھی۔ رمضان مبارک گزرا ہے، وہی مسجدیں جو فل رہتی تھی، آج ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلی صف مکمل نہیں ہو پاتی ہے جماعت شروع کرنے کو، دیکھنے میں آتا ہے۔ بعض معذور لوگ ہیں کرسی لے کے کنارے بیٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اقامت ختم ہو جاتی ہے، صف پوری نہیں ہوتی، اس کو کرسی لے کر بیچ میں آ کے بیٹھنا پڑتا ہے، دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا۔ ایک صف مکمل نہیں ہو رہی ہے مسجد کی جماعت شروع ہو سکتی، اور وہی مسجد رمضان مبارک کے اندر 3-4 صفیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں شوق سے کی، اب دیکھ لیجئے، اپنا جائزہ خود لے لیجئے کہ رمضان گزر جانے کے بعد سے کتنے پارے کی تلاوت ہوئی ہے، کئی دن قرآن لے کر بیٹھے ہیں۔ دینی بے حسی، ہماری بندگی کا رشتہ کمزور ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی خدائی رمضان کے لیے اٹھا کر رکھ دی گئی، یا ہم اللہ کی رحمتوں اس کی مدد کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ جتنی حالات کی ہم شکایتیں کر رہے ہیں، حکومت کی، فرقہ پرست طاقتوں کی، دشمنوں کی، اور فلاں 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 کی، یہ ساری مصیبتیں ہماری لائی ہوئی ہیں، ہم نے اس کو دعوت دی ہے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک روایت سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یوشک الامم ان تداعی علیکم کتداعیۃ العاجلۃ الی قصعتھا، ایک وقت وہ آئے گا کہ ساری دنیا کی قومیں تمہارے خلاف، تم کو نقصان پہنچانے کے لیے، تم کو تباہ کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، تمہارے خلاف سب ایک ہو جائیں گے۔ جیسے کہ کھانے کی دعوت دینے والی جماعت اپنے ساتھیوں کو بلاتی، آؤ یہ لذیذ ہے، یہ بہت بڑھیا ڈش ہے، یہ لے لو۔ اس طرح کھانے والے جس طرح ایک دوسرے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، تم سب کا لقمہ تر بن جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے؟ بہت تعداد کم ہو؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تمہاری مثال سیلاب کے پانی کے اوپر بہنے والے کوڑے کرکٹ جیسی ہو جائے گی، جس کا کوئی وزن نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ اس وقت کیا ہوگا؟ حدیث سنیے اور حالات سے اس کو تطبیق دیجیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا کر دیں گے، خوف پیدا کر دیں گے۔ ایک پتا کھڑکتا ہے، ہم کانپ اٹھتے ہیں، یار کیا ہو گیا، یہ کیسی آواز ہے؟ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے روح نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف، یہ دو چیزیں ہوئی ہیں۔ آج ہے کہ نہیں یہ چیز؟ دنیا کی محبت، صبح سے لے کے شام تک بس پیسہ، کمائی، کاروبار۔ بچہ کیا کر رہا ہے گھر میں، عورتیں کیا کر رہی ہیں، نماز ہو رہی ہے کہ نہیں، تلاوت ہو رہی ہے کہ نہیں، کون کون سی غلط عادتیں گھر میں پنپ رہی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کا ادب کر رہے ہیں کہ نہیں، حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، بچے تعلیم حاصل، کچھ نہیں، بس کاروبار زیادہ سے زیادہ ترقی کرنا چاہیے، حرص ہے، ہوس ہے۔ جب تک اس صورتحال کو نہیں بدلیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں۔ توبہ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں کا ادراک کریں، زندگی میں تبدیلی لے آئیں۔
اللہ کی راہیں اب بھی کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا